جغرافیہ جماعت 9 سبق 4 بیرونی عمل حصہ 2 ہوا کے عوامل اور زمینی اشکال۔ آپ جانتے ہیں کہ فضا میں ہونے والی ہلچل کو ہوا کہتے ہیں۔ ہوا گیس نما بیرونی عوامل ہے۔ ہوا کی عریہ کاری، عمل انتقال اور اجتماع کاری خصوصی طور پر ریگستانی اور کم بارش کے علاقوں میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں طبعی فرسودگی زیادہ ہونے کی وجہ سے چٹانوں کے ذرات اور ریت بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے۔ یہاں بہنے والی ہواؤں میں رکاوٹ کم ہوتی ہے۔ ہوا کے ساتھ ریت کے ذرات بہہ جاتے ہیں اور یہ ذرات دور تک چلے جاتے ہیں۔ جہاں ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے وہاں یہ ذرات جمع ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہوا عریہ کاری، بہاؤ اور اجتماع کاری کے عوامل انجام دیتی ہے۔ ہوا کا عمل انتقال۔ ہوا اپنے ساتھ چھوٹے بڑے ریت کے ذرات، پتھر وغیرہ عناصر بہا لے جاتے ہیں۔ ہوا کے راستے میں حائل چٹانوں پر ان عناصر کے گھس جانے یا گر جانے کی وجہ سے عریہ کاری ہوتی ہے۔ اس سے مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ گرد بادی گڑھے۔ ریگستانی علاقے کی ریت ہوا کے زور سے اڑنے لگتی ہے۔ ایسے ریت دور تک بہا کر لے جائی جاتی ہے۔ جہاں سے ریت ہوا کے ساتھ اڑتی ہے وہاں گہرے گڑھے بن جاتے ہیں۔ ایسے گڑھوں کو گرد بادی گڑھے کہا جاتا ہے۔ یہ گڑھے کبھی کبھی اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ سطح سمندر سے 133 میٹر نیچے تک بن جاتے ہیں۔ چھتری نما چٹان۔ ہوا کے رخ پر بلند چٹانوں پر ہوا کے ساتھ لائے ہوئے ریت کے ذرات کی زر پڑتی ہے۔ زمین کے قریب اڑنے والے ذرات کچھ بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی رفتار سست ہوتی ہے۔ درمیانی بلندی پر اڑنے والے ذرات کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے لیکن رفتار تیز ہونے کی وجہ سے شدید ضرب ڈالتی ہے۔ اس وجہ سے کھڑی چٹانوں کے درمیانی حصے میں عریہ کاری کا عمل زیادہ ہوتا ہے اور چٹان چھتری جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسے چھتری نما چٹان کہتے ہیں۔ پرنالہ نما چٹان۔ بعض علاقوں میں سخت اور نرم چٹانوں کی تہیں قریب قریب ہوتی ہیں۔ ہواؤں کے چلنے سے اڑی ہوئی ریت کے سبب سطح زمین کی نرم چٹانوں کی بڑے پیمانے پر جھیج ہوتی ہے لیکن ان کے درمیان کی سخت چٹانیں کم گھستی ہیں، جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ نرم چٹانوں کی جھیج سے ان کی پرنالہ نما شکل بن جاتی ہے اور سخت چٹانوں کے کم گھسے ہوئے حصے لمبوتری شکل میں ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس زمینی شکل کو پرنالہ نما چٹان کہتے ہیں۔ ہوا کی اجتماع کاری۔ ہوا کے ساتھ بہنے والے ریت کے ذرات کی جسامت مختلف ہوتی ہے۔ اس میں سے باریک ذرات دور تک بہا کر لے جائے جاتے ہیں اور بڑے اور وزنی ذرات کم فاصلے تک ہی بہا کر لے جائے جاتے ہیں۔ ریگستانی یا کم بارش والے علاقوں میں اس ریت کی اجتماع کاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ زمینی اشکال تیار ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ریتیلے ٹیلے۔ ہواؤں کی رفتار میں تبدیلی آنے کے سبب اس کی چیزوں کے بہا لے جانے کی طاقت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔
हवा के रुख पर कोई रुकावट आ जाए तो हवा की रफ्तार कम हो जाती है। इस वजह से हवा के साथ लाई गई रेत जमा होने लगती है। इज्तिमाकारी के इस अमल से रेत के टीले तैयार होते हैं। उन्हें रेतीले टीले कहते हैं। भुरभुरे टीले या बारखान। बहती हुई हवा की राह में कोई रुकावट आने या हवा की रफ्तार कम हो जाने से हवा के साथ आई हुई रेत किसी जगह टीले की शक्ल में जमा हो जाती है। मुद्दत बाद रेत के ये टीले हिलाली शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। हिलाल चाँद को कहते हैं। ये शक्ल चाँद जैसी दिखाई दे रही है। उन्हें भुरभुरे टीले या बारखान कहा जाता है। हवा जिस रुख से आती है उस जानिब टीले की ढलान सुस्त होती है, जबकि मुखालिफ सिमत में ढलान तेज़ होती है। भारत की रियासत राजस्थान के मगरबी हिस्से में ऐसे टीले पाए जाते हैं। सैफ टीले। अरबी ज़बान में सैफ तलवार को कहते हैं। हवाओं के रुख पर लंबोतरी शक्ल में होने वाली रेत की अमानतकारी से लंबोतरी शक्ल की रेत के टीले तैयार होते हैं। उन्हें सैफ टीले कहते हैं। ये टीले अमूमन कम ऊंचाई के होते हैं और चंद किलोमीटर तक फैले हुए दिखाई देते हैं। लहरिएदार। हवाओं की रफ्तार में तब्दीली आने के सबब उसकी चीज़ों के बहा ले जाने की ताकत में भी तब्दीली वाक़ई होती है। हवा के रुख पर कोई रुकावट आ जाए तो हवा की रफ्तार कम हो जाती है और हवा के ज़रिए लाई गई रेत का इज्तिमा होने लगता है। इस तरह लहरिएदार शक्ल बन जाती है। हमादा। ये अरबी लफ्ज़ है। जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बारीक रेत उड़ाकर ले जाती हैं और ज़मीन पर मोटे ज़र्रात बाकी रह जाते हैं। इस तरह ज़मीन खुरदुरी बन जाती है। ऐसी बनने वाली शक्ल को हमादा कहते हैं। लुईस मैदान। हवाओं के ज़रिए रेत के बारीक ज़र्रात उड़कर हज़ारों किलोमीटर तक चले जाते हैं और रेगिस्तानी इलाक़ों से दूर दराज फासलों पर जमा हो जाते हैं। ऐसी जमाशुदा रेत को लुईस कहते हैं। इस ज़र्रात की वजह से बाज़ जगहों पर तवील व अरीज़ मैदान वजूद में आते हैं। चीन में लुईस के मैदान सहराए गोबी से उड़कर आई हुई बारीक रेत की अमानतकारी से बनते हैं। उसका रकबा तकरीबन 6.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है।